28واں پارہ ہے سورۃ الممتحنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے۔ ممتحنہ کہتے ہیں جانچنا، آزمانا، چونکہ اس سورت کے اندر آیت نمبر 10 میں آگے یہ بات آ رہی ہے کہ جب تمہارے پاس مکہ سے ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آ جاتی ہے تو تم ان کو آزما لو، ان کو جانچ لو۔ اسی حوالے سے اس سورت کا نام ممتحنہ ہے۔ اس سے پہلے جو سورت وہ سورۃ الحشر، اور ہر سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ایک ربط ہوا کرتا ہے، اور اس ربط کے حوالے سے دونوں میں نسبت قائم ہوتی ہے۔ ماقبل بھی اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ تم لوگ یہ جو کفار و مشرکین مکہ ہے، یہود و نصارہ ہے، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم نہ کرو۔ اور یہاں پر بھی اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر اللہ جل شانہ نے کفار کے ساتھ دوستی نہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ بہرحال اس صورت کا جو نزول ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہے اور فتح مکہ سے پہلے ہے۔ یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے چھٹے سال مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے نکلے، اور تقریباً 1500 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساتھ تھے، لیکن حدیبیہ میں ان کو روکا گیا اور فیصلہ یہی ہوا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال عمرہ کرو گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو صلح نامہ تھا وہ قبول کر کے ان پر دستخط کر دیے، اور یہ صلح نامہ یہ جو ہوا تھا 10 سال کے لیے ہوا تھا، لیکن مشرکین مکہ 1 سال بھی اس کی پاسداری نہ کر سکے اور اس کیے گئے عہد کو توڑنے لگ گئے۔ جب عہد شکنی کا مظاہرہ کرنے لگ گئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو اس بات کا کہ یہ عہد شکنی کر چکے ہیں، حالانکہ 10 سال کا ایگریمنٹ ہے آپس میں، یہ 1 سال بھی پورا کہ پورا نہ اتر سکے، ان کو خوب سزا دینی چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ مکہ والوں پر حملہ کر لے، اور اچانک حملہ کر لے، اور خوب تیاری کر کے حملہ کر لے۔ ادھر سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاری کرنے لگ گئے، اور ادھر مکہ والوں میں سے جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، تو مدینہ منورہ کے اندر جو قریشی مہاجرین آباد تھے، ان کے وہاں پر مکہ کے اندر رشتہ دار تھے، جو ان کی زمینیں اور ان کے گھر اور ان کے رشتہ دار ان سب کی پاسداری بھی کرتے تھے، خیال رکھتے تھے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ لیکن ایک شخص تھا ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ، یہ یمن سے آیا ہوا تھا اور مکہ میں آباد ہو گیا تھا۔ اس کا مکہ کے اندر نہ کوئی جائیداد تھی اور نہ مکہ کے اندر کوئی خاندان تھا، کیونکہ یمنی بندہ تھا، لیکن مسلمان ہو کر یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر چکا تھا۔
اب مکہ کے اندر اس کی بیوی بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ یہ شخص اب یہ سوچنے لگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہر حال میں مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فاتح بنائیں گے، لیکن اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کے واسطے انہوں نے ایک منصوبہ سوچا کہ اگر میں مکہ والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کے بارے میں بتا دوں گا تو شاید وہ میرے ساتھ خیرخواہی کا مظاہرہ کریں۔ میں بتاؤں نہ بتاؤں کہ حضور تو ویسے بھی حملہ کرنے والے ہیں اور حضور کو ویسے بھی فتح ہونے والا ہے، اس لیے ان لوگوں کی خیرخواہی حاصل کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگ میری بیوی بچوں کا خیال رکھیں، وہ ضائع نہ ہو جائے، ادھر سے انہوں نے پیغام بھیجنے کی کوشش کی۔ چونکہ مکہ مکرمہ سے ایک عورت آئی تھی جو گانے گاتی تھی اور لوگ اس سے محافل گرم کرتے رہتے تھے، محافل میں بلاتے رہتے تھے، جس کا نام سارہ تھا۔ اس لیے وہ عورت مدینہ منورہ آئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ اس عورت نے کہا جب سے غزوہ بدر ہو چکا ہے اور بدر میں سرداران قریش قتل کیے گئے ہیں، تب سے مجھے وہاں مکہ کے نوجوان بلانا چھوڑ چکے ہیں اور فریاد کر چکی ہے اپنی زندگی کے حوالے سے، میں بہت مجبور ہو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بنو عبد المطلب کو پیغام دیا کہ تم لوگ اس کے ساتھ کچھ تعاون کر لو۔ بہرحال وہ عورت وہاں سے نکلنے لگی اور مکہ جانے لگی۔ تو یہی شخص حضرت ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق ایک پیغام لکھ دیا قریش کے نام۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ خط اس عورت کو حوالہ کر دیا، اور اس خط کو اس عورت نے چادر کے اندر باندھ کے اپنے ازار کے باندھنے کی جگہ پہ چھپا کے رکھ دیا، پیچھے بالوں پہ۔ یہ خبر اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی کہ آپ کا جو منصوبہ ہے حملہ کرنے کا، اس حوالے سے ایک شخص نے خط لکھا ہے مکہ والوں کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ تھے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ فوراً نکل جاؤ، اور یہاں مدینہ سے جو عورت نکل گئی ہے، جو سارہ نامی عورت ہے، وہ ابھی جا رہی ہے مکہ مکرمہ، اور تم دوڑ کے وہاں اس کو پاؤ گے، روضہ خاک پہ پاؤ گے اس کو، اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے، اس سے اس کو لے کر واپس لانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات نکل گئے اور روضہ خاک میں اس عورت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خط ہے، آپ وہ خط ہمیں دیجئے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب سمجھ گئے کہ نہیں مان رہی، تو علی رضی اللہ فرمانے لگے ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کی بات سچی ہوتی ہے، کوئی جھوٹی بات نہیں کہتے ہیں، اور اگر تم خط نہیں دو گی تو پھر یاد رکھنا تمہاری تلاشی لی جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گا۔ عورت سمجھ گئی کہ بات اب خواہ مجھ پہ آنے والی ہے، اس نے وہ خط نکال کے دے دیے۔ وہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب واپس لے آئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کیا واقعی آپ نے اس طرح کیا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، یہ خط میں نے لکھا تھا اور میرے ایمان میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی ہے، نہ میں کسی شک میں مبتلا ہوں، چونکہ اللہ نے آپ کو فتح ویسے بھی دینا ہے اور آپ نے تو ہر حال میں حملہ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے یہ مہاجرین بھائی ہیں تو یہ مکہ کے اندر ان کے رشتہ دار ہیں، لہذا ان کے گھروں کی، ان کی زمینوں کی حفاظت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور میرا تو مکہ کے اندر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میری بیوی اور بچے ہیں صرف، لہذا میں چاہ رہا تھا کہ مکہ والوں کو میں یہ پیغام پہنچا کے ان کی ہمدردی اور خیرخواہی حاصل کر لوں تاکہ وہ میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھیں۔
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سن لی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے تھے، فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بندے کا گردن کاٹوں، میں اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں، یہ تو منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کے بارے میں خیر کی بات کہہ دو، یہ سچ بات کہہ چکا ہے۔ اور عمر بتاؤ تو صحیح یہ بدری صحابی نہیں ہے؟ اور عمر فرمانے لگے اللہ کے رسول واقعی یہ تو بدری ہے، ہمارے ساتھ بدر کے میدان میں لڑ چکا ہے۔ تو پھر عمر تم تو بتاؤ کیا اللہ نے بدرین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو تو کرو؟ اللہ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ یہ کیا کریں گے؟ پھر بھی اللہ نے فرمایا بدری جو بدر کے میدان میں میرے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کو واجب کر رکھا ہے، غفرت لکم، میں تمہیں معاف کر چکا، تم جو چاہے تو کرو۔ تم نے سخت میدان کے اندر اور سخت لمحات کے اندر، ابتدائی حالات کے اندر میرے پیغمبر کا ساتھ دیا، میں تم سب کچھ معاف کر چکا ہوں تمہارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے ارادے سے واپس ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جذبات ہوتے تھے، لیکن جب حق سامنے آ جاتا پھر اپنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے اور فرمایا ہے کہ تم اگر کسی کافر کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کرو گے تو یہ تمہاری غلطی ہوگی، کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا، وہ تو دشمن ہوتا ہے مسلمان کا۔ اس لیے تم کبھی کافروں کے سامنے دوستی کا پیغام نہ ڈال کے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اللہ نے اس بات کی شناعت کو مزید واضح کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، بلکہ اللہ نے الفاظ یہ استعمال کیے لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن اور تمہارے دشمن ان کو اپنا دوست نہ بنا کے رکھو، تلقون الیہم بالمودۃ، تو ان کے سامنے دوستی کا پیغام ڈالتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے جو حق آیا ہے انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے حق کا انکار کیا یہ کب تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟ اس لیے مسلمان کبھی بھی کافر کو اپنا رازدار نہیں بنائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی دشمنی کا حال تو دیکھو، یخرجون الرسول، یہ تو پیغمبر کو مکہ سے نکالنے کے درپے تھے، یہ تو پیغمبر کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، پیغمبر کو جلاوطنی پر مجبور کر، پیغمبر کو کا محاصرہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ان کے ارادے اور منصوبے تو یہ تھے، اور انجام کار انہوں نے گھیراؤ کیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس کو نکالا اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرما دی اور مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کروایا۔ تو یہ لوگ تو پیغمبر کو اپنے گھر سے اور اپنے وطن سے نکالنے پر مجبور کر چکے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، اور ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ پیغمبر کو بھی گھر سے نکلنے پر مجبور کر چکے، اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر چکے، اور تم لوگوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر چکے۔ کیوں نکالا انہوں نے تمہیں؟ صرف اس وجہ سے ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لا چکے تھے، صرف ایمان کی بنیاد پر تمہارے ساتھ یہ دشمنی کر چکے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، یاد رکھو اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اے مسلمانوں، اگر تم نکلے ہو مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ آئے ہو اور جہاد کرنے کی غرض سے آئے ہو اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی غرض سے نکلے ہو، تو پھر کبھی بھی ان کافروں کے ساتھ چوری چھپی دوستی نہ بنا کے رکھنا، خفیہ تعلقات نہ رکھنا۔ اور تم کیسے خفیہ تعلقات ہے؟ تسرون الیہم بالمودۃ، اور تم کیسے خفیہ طور پر دوستی قائم کرتے ہو ان کے ساتھ؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، تمہاری ظاہر کی تمہاری باتیں اور چھپی ہوئی تمہاری ساری باتیں اللہ فرماتے میں خوب جانتا ہوں۔ یاد رکھنا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو بھی اس طرح کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ یاد رکھو تم تو ان سے دوستی کے توقعات رکھتے ہو، لیکن یہ اس طرح کے ظالم لوگ ہیں، إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، اگر ان کا تمہارے اوپر بس پڑے، چل پڑے اور تم ان کے قابو آ جاؤ تو یاد رکھو یہ تمہارے دشمن ہوں گے، یہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور یہ تمہاری طرف ہاتھ پھیلائیں گے
اور تمہارے بارے میں اپنی زبانیں دراز کریں گے برائی کے ساتھ۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، ان کی چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ تم کفر کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ اس لیے کوئی مسلمانوں کے معاملات کسی کافر اور یہودی اور نصارہ اور مشرکین کو افشا کرتا رہتا ہے، ان رازوں کو ظاہر کرتا رہتا ہے، تو یہ مسلمانوں کا غدار کہلاتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر اللہ معاف کر لے، حالات ایسے بن گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ان کو اپنی خفیہ چیزیں بتائیں گے اور ہم ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے تو وہ ہمیں قرضے دیں گے، وہ ہمارا نظام چلائیں گے، وہ ہمارے خیرخواہ ہیں۔ ہمارا کوئی خیرخواہ نہیں ہے۔ مسلمان کے بارے میں کافر کبھی خیرخواہ بن نہیں سکتا، اور ضرورت کیا ہے ہمارا ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کہ ضروریات کو پورا کرنے والے تو اللہ ہیں۔ مسئلہ تو یہ کہ مسلمان اپنے ایمان کی محنت چھوڑ بیٹھا اور ایمان میں کمزوری آنے کی وجہ سے اللہ سے براہ راست مانگنا چھوڑ بیٹھا، ورنہ مسلمانوں کا مزاج وہ تو ظاہر کے اعتبار سے تعداد میں تھوڑے اور ہتھیار میں کم اور ظاہر کے نقشے کے اعتبار سے کمزور، لیکن اللہ نے براہ راست اپنی مدد اور نصرت فرمائی ہے جب ایمان اور اعمال صالحہ میں پکے تھے۔ اس لیے یہ آیت ان لوگوں کے لیے انتہائی سخت وعید ہے جو مسلمانوں کی چھپی باتوں کو جا کے ان کے پاس بیٹھ کے بند کمروں کے اندر بتاتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے حالات اور ان کے تمام جو منصوبے ہیں وہ ان کے سامنے کھل کے رکھتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے کہ باز آ جاؤ ان باتوں سے، یہ آپ کے کبھی خیر خواہ نہیں بنیں گے۔ آج آپ ان کے ساتھ دوستی قائم کر کے ان کے پاس جا کے منت سماجتیں کر کے اور ان کی خوشامد کر کے اور اپنے آپ کو اور اپنی عزت کو بچانے کے واسطے ان سے قرضے لے کے اور مسلمانوں کے حالات کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کل جب ان کو موقع ملے گا سب سے پہلے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، سب سے پہلے تمہیں ذلیل کروائیں گے۔ اللہ پاک صاحب بیان فرماتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یاد رکھو تم اپنے بچوں کو بچانے کے واسطے ان کو دوست بناتے ہو، ان کے ساتھ دوستی قائم کرتے ہو، تمہاری یہ رشتہ داریاں تم نے مرنا ہے، اور تمہارا یہ مال یہ جو تم نے مرنا ہے، تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار یہ تم نے چھوڑنا ہے، اور جب قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے نہ تمہاری یہ اولاد کام آئے گی، نہ تمہارا یہ مال کام آئے گا، نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے قیامت کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے آج دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں اور اپنے بچوں کی حفاظت کے واسطے ان یہود و نصارہ، ان کافر اور مشرکوں کے ساتھ دوستیاں قائم نہ کریں۔ یفصل بینکم، قیامت کے دن اللہ پاک تمہارے مابین فیصلہ کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو رازدار اور دوست نہ بناؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کے سامنے دوستی کا پیغام پیش کرتے ہو، ڈالتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں اس چیز کا جو تمہارے پاس آئی ہے حق میں سے، یخرجون الرسول وإیاکم، وہ تم اللہ کے رسول کو نکالتے ہیں اور تم ہی نکالتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لا چکے ہو، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں جہاد کرنے کے واسطے اور میری رضا کو حاصل کرنے واسطے، تسرون الیہم بالمودہ، تو تم کیسے خفیہ پیغام دیتے ہیں ان کو دوستی کا، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں تمہاری چھپی باتوں کو، تمہاری ظاہر کی چیزوں کو،
وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر تم لوگ ان کے قابو آ جاؤ گے، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ دراز کرتے ہیں تمہاری طرف اپنی ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ برائی کے ساتھ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ چاہت رکھتے ہیں کہ تم کسی طرح کفر کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہرگز تمہیں نفع نہیں دیں گے تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، تمہارے مابین فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔